اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کی، وہ اسلام اور پاکستان کا ایک سپاہی تھا، وہ ایک عملی مسلمان تھے، وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے، لیکن آخری عمر تک انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ محروم اور مظلوم اور کمزور لوگوں کے ایک نمائندے تھے۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی اس نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، اور چوک اور چوراہوں میں بھی کھڑے ہو کر وہ ہمیشہ مظلوموں کے خاطر ظالموں کو للکارتے رہے۔ وہ ایک عملی انسان تھے۔ ان کے رحلت سے جماعت اسلامی کو اور پوری قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وہ ایک آئیڈیل اور ایک مثالی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ حافظ سلمان بٹ نے جس اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی، پاکستان میں نظریہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی، ایک دن پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی ریاست بھی بنے گی، ایک فلاحی ریاست بھی بنے گی، اور ایک خوشحال معاشرے بھی بنے گا۔ اچھا صاحب سے یہ بتا دیجیے گا کہ ان کی بیماری کے حوالے سے تھوڑا سا، تاکہ پتہ لگ جائے۔ دیکھیے، ان کی بیماری جو اب تک معلوم ہوا ہے اور جو ڈاکٹر بتاتے تھے، ان کے گردے خراب ہو گئے تھے، اور ایک طویل عرصہ وہ ڈائلائسس کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ڈائلائسس کے باوجود بھی وہ محنت کرتے تھے، دورے کرتے تھے، مزدوروں کے خاطر حکمرانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، جلسے جلوس اور ریلیوں کی قیادت کرتے رہے، اور مرنے سے چند دن قبل میری ان کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس کا بنیادی ایجنڈا یہی تھا کہ پاکستان کے مزدوروں کو کیسے خوشحال بنایا جائے، اور کیسے ان کو حقوق دلایا جائے، اور کیسے معاشرے میں موجود ظلم اور جبر اور استحصال کا خاتمہ کیا جائے۔ تو ایک پرعزم انسان تھے، اور وہ اسلام کا اور پاکستان کا ایک شاہین تھا جو چلے گئے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ لوگ